السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اگر نمازی کے لیے قیام کرنا مشکل ہو جائے تو شرعی طور پہ اس کو رخصت ہے کہ وہ بیٹھ کے نماز پڑھ لے۔ اسی طرح جو بیٹھ کے نماز بھی نہیں پڑھ سکتا، اس کے لیے بیٹھنا مشکل ہے، تو اس کو لیٹ کر نماز پڑھنے کی اجازت ہے۔ صحیح بخاری میں 1117، سنن نبی داؤد میں 952، جامع ترمذی میں 372 اور سنن ابن ماجہ میں 1223 نمبر روایت ہے۔ عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، مجھے بواسیر تھی، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز کے بارے میں پوچھا تو آپ نے فرمایا صلی قائماً، کھڑے ہو کے نماز پڑھ، فَإِن لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا، اگر کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کی طاقت نہیں تو بیٹھ کر نماز پڑھ لے، فَإِن لَمْ تَسْتَطِعْ، اگر بیٹھنے کی بھی طاقت نہیں ہے، فَعَلَىٰ جَنْبٍ، تو پہلو کے بل لیٹ کے نماز پڑھ لے۔ تو یہ حدیث دلیل ہے کہ شدید مشقت میں انسان کے لیے نماز میں قیام کرنا مشکل ہو، اس کے لیے مشقت کا باعث ہو، تو وہ بیٹھ کے نماز پڑھ سکتا ہے، اور بیٹھنا بھی مشکل ہو تو وہ لیٹ کر نماز پڑھ سکتا ہے۔ اب کیفیت کیا ہے بیٹھنے کی، اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ صحیح حدیث مروی نہیں، تو جب صحیح حدیث کوئی منقول نہیں ہے تو نمازی جیسے آسان ہو اس کے لیے بیٹھنا ویسے بیٹھ جائے، آلتی پالتی مار کے بیٹھ جائے، یا ٹیک لگا کے کسی کے ساتھ بیٹھ جائے، جس طرح تشہد میں بیٹھتے ہیں ویسے بیٹھ جائیں، جیسے اس کے لیے آسانی ہے ویسے بیٹھ جائیں، تو یہ ساری صورتیں جائز اور مباح ہیں۔ پاؤں نہیں بچھتے، اس کو پھیلا لو، تو جیسے آسانی ہو، اس کے بارے میں کچھ روایات ہیں، تو وہ روایات ثابت نہیں۔ پہلی روایت نسائی میں 1662، صحیح ابن خزیمہ میں 978، شرح و مشکل الآثار میں 5235، اس میں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلی متربعا، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آلتی پالتی مار کر نماز میں پڑھتے دیکھا، جس طرح ہم چوکڑی مار کے بیٹھتے ہیں۔ تو یہ روایت ضعیف ہے، اس میں حفص بن غیاث کی تدلیس ہے۔ دوسری روایت ہے سیدہ عائشہ، صحیح مسند احمد میں 24426، شرح و مشکل الآثار میں 5233 نمبر روایت ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، صلاۃ القاعد علی النصف من صلاۃ القائم غیر متربع، بیٹھ کر نماز پڑھنے والے کی نماز کھڑے ہو کے نماز پڑھنے والے کی نماز سے اس کو آدھا ثواب ملے گا، الا کہ وہ آلتی پالتی مار کے بیٹھا ہو تو اس کو پورا ثواب ملتا ہے۔ تو یہ روایت بھی ضعیف ہے، اس میں شریک بن عبداللہ نخعی ضعیف اور مدلس ہے۔ دوسری علت اس میں ابراہیم بن مہاجر ضعیف راوی ہے، تو یہ روایت بھی ثابت نہیں۔ تیسری روایت ہے ایک مصنف عبدالرزاق میں 4108، مصنف ابن ابی شیبہ میں 6131، سنن بیہقی میں 3668 نمبر روایت ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، انسان دو گرم پتھروں پر بیٹھے، یہ نماز میں 4 زانوں آلتی پالتی مار کر بیٹھنے سے زیادہ بہتر ہے، اس نے ایسی حالت میں نہیں بیٹھنا چاہیے۔ تو یہ روایت بھی ضعیف ہے، اس میں حیثم بن شہاب مجہول راوی ہے۔ تو اس بارے میں کوئی صریح اور صحیح نص نہیں جس میں یہ وضاحت ہو کہ فلاں صورت میں بیٹھیں یا فلاں طریقے پہ بیٹھیں۔ تو آگے شارحین نے بھی یہی استدلال کیا ہے۔ وہ عبداللہ محمد بن نصر المروزی، یہ مختصر قیام اللیل للمروزی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 201 میں بیان کرتے ہیں کہ نماز میں قرات کی حالت میں نماز کے بیٹھ کر نماز پڑھنے کی کیفیت کا بیان کہتے ہیں، حدیث میں جو بیان ہوا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر نماز پڑھا کرتے تھے، کسی بھی حدیث میں آپ کے بیٹھنے کا وصف نہیں بیان ہوا کہ آپ کیسے بیٹھتے تھے، تو جس طرح بھی آپ ممکن ہو بیٹھ جائیں۔ ابن منذر یہ بھی الاوسط فی السنن والاجماع میں لکھتے ہیں، جب اس مسئلہ میں کوئی حدیث ہی ثابت نہیں تو نمازی کے بیٹھنے کی کیفیت کے بارے میں کوئی باقاعدہ سنت طریقہ نہیں جس کی پیروی کی جائے۔ مریض کے لیے مباح ہے کہ وہ نماز پڑھے اور جیسا اس کے لیے آسان ہو ویسے بیٹھ جائے، اگر چاہے تو 4 زانوں بیٹھ کر نماز پڑھ لے، اگر چاہے تو گوٹ مار کر، اور اگر چاہے تو 2 سجدوں کے درمیان بیٹھنے کی طرح بیٹھ جائے۔ یہ تمام صورتیں جو ہیں درست ثابت ہوں گی، اس لیے جیسے مریض کے لیے آسان ہو ویسے بیٹھ جائے، کسی خاص طرز پہ یا طریقے پہ بیٹھنا یہ
کسی حدیث میں اس کی وضاحت نہیں ہوئی. السلام علیکم. بہترین صدقہ جاریہ حاصل کرنے کے لیے اس ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا مت بھولیں.